کی شادی باقی ہے، بیٹی کی شادی کر لوں گا تب جاؤں گا. یہ وہ سارے عمل وہ ہیں جسے شریعت نے اس کو لیا نہیں ہے، بلکہ کہا چاہے بیٹی کی شادی ہو، چاہے مکان باقی ہو، چاہے کچھ اور ہو، اگر آپ پر حج فرض ہے تو پہلے اس فریضے حج کو ادا کیجیے. لیکن آج عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں، ان سب چیزوں کی وجہ سے تاخیر کرتے 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 ایک وقت آ جاتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یا انسان یہ سوچتا ہے ابھی تو جوانی ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کے حج کروں گا. حج تو جوانی کا نام ہے، وہاں دوڑنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اور وہ حج ہی کیا ہے جس کے اندر پریشانی نہ ہو. آپ ٹھوکرے پہ ٹھوکرے کھا رہے ہیں، کدھر جانا ہے، دماغ پریشان ہے، کبھی آپ پڑے ہوئے ہیں، کبھی جو ہے آپ کو پیاس لگی ہے، کبھی طرح طرح کے آپ کو جو ہے مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہی تو حج ہے. حج یہی سکھاتا ہے. ٹھوکرے آپ کھا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن اسی ٹھوکر کھائے ہوئے کو اللہ فرمائیں گے اس بندے کو جنت میں داخلہ دے. ہمیں جانا ہے اور ضرور جانا ہے، اور جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. ایک آدمی، ایک بزرگ مکہ المکرمہ میں رہے اور کافی دن تک رہے. 70 سال تک وہ حج اور عمرہ کرتے رہے. 70 سال تک حج اور عمرہ کرتے رہے. لیکن ہر مرتبہ جب وہ کہتے تھے لبیک اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، جواب اوپر سے آیا اللہ لبیک تمہاری حاضری قبول نہیں ہے. ایک آدمی پاس میں تھا، وہ ہر مرتبہ یہ سنتا تھا کہ آپ 70 سال سے عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن غیر سے آواز آتی ہے لا لبیک آپ کی حاضری قبول نہیں ہے. پھر آپ کیوں بار بار مشقت اور پریشانی اٹھاتے ہیں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میرا کام مشقت اٹھانا ہے، میرا کام اللہ کو پکارنا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی در ہے کہ جہاں میں جاؤں اور قبول کر لے؟ ارے ایک ہی در تو ہے، اسی در سے مانگوں گا تو ملے گا. وہ بزرگ مانگتے رہے، روتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک وسعدیک آؤ تمہاری حاضری قبول ہے، تم نیک وقت ہو، تمہارا حج بھی قبول ہے. انسان لگا رہے اور مانگے. السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش کرنا اپنا کام ہے، پورا کرنا اللہ کا کام ہے. انسان کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتے ہیں. ایک انسان محض سوچتے سوچتے وقت کو نکال دیتا ہے اور اس کو انجام نہیں دے پاتا. لیکن یاد رکھیے جس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ آخر وقت تک بھی حج نہیں کر سکا تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ وصیت کریں، اور وصیت یہ کریں آپ اپنے وارثین کو کہ میری طرف سے حج بدل کرا دیں، میری طرف سے حج بدل کرا دیں. اور جو ان کے پیسوں میں سے حج بدل ادا کیا جائے گا وہ مال کے 3/4 حصوں میں سے ادا کیا جائے گا. اگر اتنا پیسہ ہوگا تو مثال کے طور پر زید کا انتقال ہو گیا، 20 لاکھ چھوڑ کر کے مرا، 20 لاکھ میں سے 4 لاکھ نکالے گا، 5 لاکھ نکالے گا تو حج ادا ہو جائے گا. اگر کوئی پیسہ چھوڑ کر کے ہی نہیں مرا یا 1 لاکھ چھوڑ کر کے مرا پھر وصیت کرتا ہے تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے حج فرض ہے، ضرور حج کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے. لیکن اگر حج نہیں کر پایا تو اب جا کر کے وارثین کو وصیت کر دینا ہے کہ میری طرف سے حج کر دینا، کرا دینا. یہ حج بدل اس کو کہتے ہیں. اور حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ حیدرآباد میں رہ رہے ہیں تو یہاں سے پیسہ کسی کو دینا. یہ نہیں کہ آپ مکہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے کسی کو پکڑ کر کے پیسہ دے دیا اور کہا کہ میری طرف سے حج بدل کر دینا یا میرے والدین کی طرف سے کر لینا. اگر کوئی پریشانی نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، تو انسان جہاں کا رہنے والا ہے وہاں سے اس کو پیسہ دینا چاہیے تاکہ وہ حج صحیح طریقے سے اس کا حج ادا ہو. تو میرے کہنے کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے بیٹی ہو، چاہے مکان ہو، چاہے والدین ہو، ان تمام چیزوں سے پہلے ہمیں حج کرنا ہے. اگر حج فرض ہے تب، یعنی حج فرض کس پر ہے؟ اس پر ہے جس کے پاس آنے جانے کا سامان پیسہ ہو، وہاں رہنے کا جتنا دن وہ رہے گا اتنا پیسہ ہو، اور بال بچوں کو جو چھوڑ کر جائے گا ان کو ان کا خرچہ بھی ہو. اگر اتنا پیسہ ہے، مثال کے طور پر 3.5 یا 4 لاکھ ہے، اس پر حج فرض ہے. آج میرے دوستوں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو حج میں ہم بڑی تاخیر کر رہے ہیں.
لوگ عمرہ پر عمرہ کیے جا رہے ہیں اور حج فرض ہے، پہلے حج کرنا چاہیے، عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں، پکنک کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حج کی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پر تو حج فرض ہے، عمرہ تو سنت ہے، پہلے تو حج کا فرض ادا کرنا چاہیے، جس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اس کی فکر نہیں۔ اور جب آدمی عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ کر لینے سے حج کا عمل سرد پڑ جاتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ یہ کفارے کو مٹاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن جو حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں ان سے بہت ادب گزارش ہے، وہاں جا کر کے ریاکاری، نام بری، شہرت یا دعوت یا پھولوں کا ہار پہنانا یہ شریعت میں، اسلام میں نہیں ہے۔ عام طور پر کیا دیکھا جاتا ہے، جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کی دعوت پر دعوت ہو رہی ہے، حج کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے، حج کے مسئلے کو سیکھا نہیں ہے۔ اگر ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو سال پہلے ہم جو ہے شادی کی تیاری کرتے ہیں، امتحانات کے موقع آتے ہیں تو ٹیوشن لگواتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے تیاری کراتے ہیں، لیکن جب حج کی باری آتی ہے تو بغیر پڑھے لکھے مسائل کے جانے ہم حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حج میں جانے سے پہلے حج کے مسائل سے واقفیت یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل جو ایسے تیسے کر کے حج آ رہے ہیں، حج کر کے آ جاتے ہیں، سوچنا چاہیے جب پیسہ لگا کر آپ جا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے آپ حج کے ارکان کو سیکھیں، حج کے عمل کو سیکھیں، حج کے مسائل کو سیکھیں۔ آپ کے پاس علماء تو بے شمار ہیں اور یوٹیوب ہے، اس سے سنیے اور حج کے مسائل اس سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بعد جائیے، تب جا کر کے انسان بالکل دل کے اطمینان کے ساتھ جب وہ حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ انسان اگر قرضہ کسی کا ہے آپ کے اوپر اور حج فرض ہے تو اب شریعت یہ کہتی ہے پہلے قرضہ ادا کرو۔ ابھی تک تو بات یہ تھی کہ بیٹی کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے یا والدین کو حج کرانے کا مسئلہ ہے، تو شریعت نے کہا وہ سب مت دیکھو، بلکہ دیکھو پہلے حج فرض ہے۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ حج کے لیے جاؤں گا پیسے ختم ہو جائے گا پھر کہاں سے آئے گا، کتابوں میں لکھا ہے بلکہ حدیث میں ہے جو عمرہ کر لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، فقر و فاقہ، غربت لوٹ کر نہیں آتی۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ حج کرنے کے بعد وہ غریب ہوا۔ ہاں یہ تو ہے، حج کرنے کے بعد بلڈنگ بنا لیا، پیسوں میں کاروبار میں ترقی ہو گیا، خوب ساری برکتیں ہو گئی، یہ تو ہے، لیکن یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حج کرنے کے بعد وہ فقیر ہو جائے، عمرہ کرنے کے بعد وہ مسکین ہو جائے، ایسا ہم نے نہیں سنا۔ یہ جو شریعت سے ثابت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہذا یہ بھی نہیں سوچنا کہ ہم حج کے لیے جائیں گے پیسے ختم ہو جائیں گے پھر کیسے کام ہوگا۔ مالک پر نگاہ ہونی چاہیے، لوگوں کی جیب پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو مالک پر نظر رکھے گا وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، وہ رازق وہ خالق ہے، اسی لیے انسان ہمیشہ اس خالق پر نظر رکھے۔ ہاں لیکن اگر کسی کا قرضہ ہے تو قرضہ چونکہ اتنا بڑا عمل ہے، پہلے آپ قرضہ ادا کیجیے، شریعت کہتی ہے قرضہ دینے کے بعد آپ کے اوپر اگر حج فرض ہے، اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تب جا کر کے آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے آپ حج کیجیے۔ یہاں رک کر کے ایک عمل یہ بھی بتلاتا چلوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، حج کر لینے کے بعد اللہ نے مالی وسعت کی ہے، وہ دوبارہ حج کے لیے جا رہے ہیں، سیوارہ جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ کثرت سے حج کیا کرتے تھے، ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا تو فرض ہے، باقی مرتبہ حج کرنا وہ نفلی عمل ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حج کے سفر پر تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بستی کے پاس ایک کوڑے کا ڈھیر ہے، وہاں ایک مری ہوئی بکری ہے۔ ایک بچی آتی ہے اور اس مری ہوئی بکری کو اور مرغی کو اور جو بھی چیزیں تھی جانور کی قسم کے جاندار کی قسموں میں سے وہ لے کر کے وہ گھر چلی جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے اور اب جان کا بچانا بھی مشکل ہے، اس لیے
تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کرنا، بار بار حج عمرہ کرنے سے افضل ہے کسی غریب کی مدد کرنا۔ چنانچہ وہ واپس چلے آئے، حج انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے جو زندگی دی ہے، سب کو شوق ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کریں، اللہ سے مانگنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ایک مرتبہ حاضری کی توفیق نصیب فرما، حج کے لیے جانے کی سعادت نصیب فرما۔ جب انسان دعا کرتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضری کی سعادت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اور روزانہ اسی حج کی نیت سے کہ مجھے حج پر جانا ہے، ایک ایک روپیہ صدقہ دے یا ایک ایک روپیہ جمع کرے۔ اگر یہ سوچ کر کے ایک ایک روپیہ صدقہ کرے گا کہ اللہ مجھے حج کے لیے بلائے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو حج کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو حج اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائیں، اور غلط کاموں سے اور بے حودگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔